بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. گوادر اور تربت میں کئی فٹ پانی جمع. نظام زندگی درہم برہم. ندی نالوں میں طغیانی. گوادر کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا. متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری. زیارت کوئٹہ اور سنجاوی روڈ کو بحال کر دیا گیا. وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے نقصانات کی رپورٹ طلب کر لی. چیئرمین NDMA کا گورنر بلوچستان کو فون. کل امدادی سامان پہنچانے کی یقین دہانی. خیبر پختونخوا میں بھی بارشیں اور برف باری. لوور کوہستان میں لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ کراکرم بند. گلگت بلتستان کا زمینی رابطہ منقطع. دیر بالا میں 3 مکان تودے کی زد میں آ گئے. حادثے میں لڑکی جاں بحق 2 افراد زخمی. متعدد مویشی بھی ہلاک ہوئے. ایبٹ آباد میں شدید برف باری. گلگت میں سیاح پھنس گئے. مری میں وقفے سے برف باری. سیاحوں کی موج مستیاں. غزر میں 6 روز سے برف باری جاری. آبشاریں اور جھیلیں جم گئیں. آزاد کشمیر میں برف باری کا 5واں روز. وادی لیپا، نیلم، پیر چناسی اور سری کوٹ میں سفید چادر اوڑھ لی. جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقام فورٹ منڈرو میں موسم سرما کی پہلی برف باری. سیاح برف باری کا نظارہ کرنے پہنچ گئے. نیوی سیلنگ کلب کی تعمیر غیر قانونی قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ کا کلب کو 3 ہفتے میں گرانے کا حکم. سابق ایڈمرل ظفر محمود عباسی سمیت تمام ذمہ داروں کے خلاف کرمنل کارروائی کی ہدایت. عدالت نے کہا نیوی کو ریئل اسٹیٹ وینچر میں شامل ہونے کا اختیار نہیں. کاروبار کے لیے ادارے کا نام استعمال نہیں کیا جا سکتا. سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام فریق پیش نہ ہو سکے. ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہوئی. عدالت نے کہا ہم سے زیادہ آزادی اظہار رائے پر کوئی یقین نہیں رکھتا. عالمی ادارے اظہار رائے پر پابندی کا الزام لگا رہے ہیں. کیس کی سماعت 20 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. اب ہم ٹیکنالوجیوں کا استعمال کریں گے، ہر ٹیکس پیئر تک پہنچیں گے جو ان رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہیں. تو اب جس نے ٹیکس دینا اس کو میں یہ ایک قسم سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے ادھر پہنچنے سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنے ٹیکس دینا شروع کریں. غیر رجسٹرڈ تمام افراد کا ڈیٹا جمع کر لیا. بس سوئچ آن کرنے کی دیر ہے. سب کو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دینا ہوگا. وزیر خزانہ شوکت ترین کا تقریب سے خطاب. کہا کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا. اب نوٹس نہیں دیں گے، براہ راست بتائیں گے کہ ان کا کاروبار اور آمدنی کتنی ہے. وقت آ گیا ہے ٹیکس دینا شروع کر دیں. ٹیکس نہ دہندگان تک ریکارڈ کی بنیاد پر پہنچیں گے. There are 7 tax administrations which compete against each other on the same taxpayer and on the same tax base. The current system doesn't have automatic revenue sharing mechanism among the tax agencies. پاکستان میں ٹیکس دہندہ 7 طرح کے ٹیکس ادا کرتا ہے. ٹیکس جمع کرنے والے اداروں میں کوارڈینیشن نہیں. چیئرمین FBR ڈاکٹر اشفاق احمد کا تقریب سے خطاب. کہا کوارڈینیشن نہ ہونے سے مختلف قانونی مسائل ہیں. ٹیکسوں کے نظام کو خودکار بنایا جا رہا ہے. حکومت کے 3 سال معاشی کامیابی کی کہانی ہے. اس بار شرح نمو 4% سے زیادہ رہنے کی توقع ہے. فلاحی ریاست کا وعدہ پورا کر دیا. وزیر اعظم عمران خان کا میکرو اکنامک ایڈوائزری گروپ اجلاس پہ اظہار خیال. کہا بڑا گردشی قرضہ اور برآمد مخالف پالیسیاں ورثے میں ملی. کووڈ کا بے مثال مقابلہ کیا. عالمی منڈی میں مہنگائی کے اثرات پڑے. مہنگائی میں کمی کے لیے حکومتی کامیابیوں کا جائزہ بھی پیش. پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا کہنا ہے کہ حکومتی ٹولہ لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے پریس کانفرنس کرتا ہے. ملک میں مہنگائی ہے اور بے روزگاری کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. عمران خان اپنے وزیروں کو کہتے ہیں کہ جا کر کہو مہنگائی نہیں ہے.
پیپلز پارٹی لاڑکانہ کی جماعت بن چکی ہے. یہ لوگ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی تنقید. کہا یہ پہلے پی ڈی ایم سے بھاگے تھے, اب لانگ مارچ سے بھی بھاگیں گے. یہ جو کلچر پرچی والا کریٹ کیا ہے, ایڈمیشن لینا ہے میرے پاس آؤ میری پرچی ہوگی تو ایڈمیشن ملے گا, آپ کو نوکری چاہیے میرے پاس آؤ میری پرچی ہوگی. بک رہی ہیں نوکریاں سندھ کے نوجوانوں کے لیے, اور وہ صرف نوکری تک نہیں ختم ہوتا, ٹرانسفر چاہیے میری پرچی لو, پروموشن چاہیے میری پرچی لو. یہ کلچر جس کے اندر ان کو ڈھالا جا رہا ہے وہ دنیا سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ سندھ میں کرپشن کا دور دورہ ہے, پیسے دو اور نوکری لو, ٹرانسفر کے لیے بھی ہاتھ جوڑنا پڑتے ہیں. پرچی کلچر نے سندھ میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا. وفاقی وزیر اسد عمر کے پیپلز پارٹی پروار. کہا ملک میں گندم, چاول اور گنے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی, معیشت میں خاموش انقلاب آنے کا بھی دعویٰ. منی بجٹ کوئی چیز نہیں ہے, یہ فائنانس بل ہے. اس کے حقائق بالکل بگاڑ کر یہ قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں. آج ہماری ریونیو کلیکشن جو ہے وہ عروج پر ہے. اگلے 2.5 سے 3 مہینے میں مہنگائی نیچے چلی جائے گی. منی بجٹ کوئی چیز نہیں, یہ فائنانس بل ہے. فیصل جاوید کی منی بجٹ پر منطق. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے حکومت کی کارکردگی بھی گنوادی. کہا نواز شریف کے اثاثوں میں اضافہ ہوا, عوام غریب سے غریب تر ہو گئے. جہاز کبھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جہاز ہر طرف جا سکتا ہے. مسکرا رہے ہیں. جہانگیر ترین کا جہاز پی ٹی آئی میں رہے گا یا پھر نون لیگ کی طرف چل پڑے گا؟ صحافی کا سوال. جہانگیر ترین بولے جہاز تو کسی بھی طرف جا سکتا ہے. نون لیگ میں شمولیت کے سوال پر جہانگیر ترین مسکرا دیے. سعد رفیق کی بیٹی کی شادی میں شرکت پر صحافی سے مکالمہ ہوا. ایاز صادق نے کہا عمران خان کے سوا پی ٹی آئی کے تمام لیڈرز مسکرائیں گے. ممکنہ ایکسٹینشن کی باتیں حکومتی وزراء کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا ماحول نہیں. شیخ وقاص کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو. کہا جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے حکومت نہیں جائے گی. خان صاحب نے چیزوں کو بنانے کے بجائے تباہ کر دیا. احساس پروگرام سے عام آدمی کو بہت فائدہ ہوگا. 1 کروڑ طالب علم وظیفہ پروگرام سے مستفید ہوں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور معاون خصوصی ثانیہ نشتر کی ملتان میں پریس کانفرنس. کہا راشن کارڈ سے عوام کو آٹا 22 روپے فی کلو سستا ملے گا. کراچی کے علاقے شیرشاہ میں پراچا چوک کے قریب نالے میں گیس بڑھ جانے کے باعث دھماکہ. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کراچی کے علاقے گارڈن سے 17 دستی بم برآمد ہوئے. تمام بموں کو نکارہ بنا دیا گیا. لاہور میں 27 دسمبر کو ایف بی آر کے افسران پر فائرنگ کا معاملہ. پولیس نے دونوں شوٹرز اور ایک سہولت کار کو گرفتار کر لیا. ملزمان کی شناخت سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں سے کی گئی. اوکاڑا کے علاقے حاجہ شاہ مقیم میں 3 بچیوں کا قتل. والدہ نے پولیس کو بتایا کہ شوہر نے بچیوں کو قتل کر کے لاشیں نہر میں پھینک دی. بچیوں کی عمریں 6, 8 اور 9 سال کے درمیان ہیں. لاشوں کی تلاش جاری. پنجاب اور سندھ میں یوریا کھاد کا سنگین بحران. کھاد کی بلیک میں فروخت جاری. حکومت نے یوریا کھاد مہنگی ہونے اور قلت کا الزام مسترد کر دیا. خسرو بختیار کہتے ہیں 1 بوری 1800 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. مارچ میں 82 لاکھ تک بوریاں موجود ہوں گی. حماد اظہر نے کہا یوریا کی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے کھاد کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف ایکشن کی ہدایت کر دی. کہا ملک میں روزانہ 25,000 ٹن یوریا کی پیداوار ہوتی ہے جو ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہیں. کاشتکاروں کو اگلے 3 ہفتے میں کھاد کی دستیابی یقینی بنائی جائے. متحدہ قومی موومنٹ نے 40 سال اس شہر کے اوپر راج کیا لیکن شہر کا کوئی بنیادی مسئلہ حل نہیں کر پائے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں ہم اس کو ووٹ دیں گے اور ان کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
तो मैं समझता हूँ वो जो परेशानी है उसकी वजह से ये तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एमकेएम के किसी रुकन ने बल्दियाती कानून में तरमीम पेश नहीं की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा बहाब की तनकीद। फेयर हॉल में मैरी गोल्ड प्लांट्स फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, एमकेएम ने कराची पर 40 साल राज किया लेकिन शहर की तरक्की के लिए काम नहीं किया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के काले कानून की मुखालफत करते हैं। नाअहल सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद को खंडर बना दिया। वफाकी वजीर अमीनुल हक की जवाबी तनकीद, बोले कराची में 31 अरब रुपए से IT पार्क बना रहे हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी 0 है। सिंध में बल्दियाती निजाम के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में लापता अफराद की बाजियाबी का केस। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध पर जस्टिस काजी फाइज ईसा बरहम, कहा क्या ये पुलिस स्टेट है? क्या आपका काम मुल्जिमान को तहफ्फुज देना है? आइन और कानून की धज्जियां बिखेरना बंद करें। इस्तफसार किया, क्या राजा उमर इतना ताकतवर है कि आपके इदारे को चला रहा है? प्रोसिक्यूटर जनरल को वजाहत के साथ पीर को पेश होने की हिदायत। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती की मैयत इस्लामाबाद से अमरीका रवाना कर दी गई। वजीहा सवाती को जायदाद के तनाज़े पर साबिक शौहर ने कत्ल कर दिया था। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 2.52% रिकॉर्ड। 1293 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 31 मरीज सामने आ गए। मेयो अस्पताल लाहौर की नर्सिंग हॉस्टल में 26 नर्सें कोरोना का शिकार। नर्सेस को हॉस्टल में ही करंटीना कर दिया गया। इस वक्त एज इट स्टैंड्स टुडे, आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन ऑन द कार्ड्स नहीं है, लेकिन नेचुरली डिपेंड्स ऑन नंबर्स एंड डिपेंड्स ऑन द एवर चेंजिंग एंड फास्ट चेंजिंग सिचुएशन। लॉकडाउन या पाबंदियों का फिलहाल कोई इरादा नहीं, सूरत हाल पर गहरी नजर है। हालात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान की आज पाकिस्तान में गुफ्तगू। अवाम को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। पाक अफगान दोस्ती बस सर्विस बहाल करने का फैसला। बस सर्विस के लिए 14 जनवरी को टेंडर जारी होगा। कमिश्नर पेशावर रियाज मसूद का कहना है कि बस सर्विस जलालाबाद तक पेशावर होगी। इमिग्रेशन की सहूलत बस अड्डे पर ही हासिल होगी। कराची में नवी जमात के नताइज का ऐलान। साइंस ग्रुप में कामयाबी का तनासुब 95.13% रहा।